کچھ عرض و معروض ہو، اس سے قبل ہم اور آپ مل کر کے محبتانہ انداز میں، غلامانہ انداز میں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو سرکار ہمارے چہرے کو دیکھتے ہیں، اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، شاعر اسلام محترم المقام، لائق صد احترام، عالی جناب صوفی اظہر اعظمی صاحب قبلہ مدظلہ النورانی، جو ہمارے اور آپ کے سامنے اپنا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے، اور بہت سارے کلام انہوں نے اپنی زندگی میں لکھے ہیں، اور تقریباً 16 سے زائد یہ کتابیں بھی لکھ چکے ہیں۔ اللہ توفیق سے 16 سے زائد کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، ہمارے بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ ان کا سایہ ہم سبوں پہ دراز فرمائے، اور بارگاہ امام میں ان کی خراج عقیدت جو انہوں نے پیش کی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ چند باتیں میں عرض کروں۔ پہلے جو میں نے بتایا تھا کہ ہر ہفتے میں جو ہے واٹس ایپ پہ جو درود پاک پڑھے جاتے ہیں تو ان کی کل تعداد اس جمعہ میں جو ہے، اس ہفتے میں جو پڑھے گئے ہیں اور بھیجے گئے ہیں، ان کی تعداد ہے درود پاک کی 17,19,112 17,19,112 مرتبہ واٹس ایپ پر جو درود پاک لوگوں نے پڑھ کے بھیجا ہے، یہ ان کی کل تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ کے نزدیک جو ان کے حق میں بہتر ہو درود پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان سبھوں کو عطا فرمائے، اور ان سبھوں کے صدقے میں ہم سبھوں کو بھی عطا فرمائے۔ ایک روایت درود پاک پر چونکہ ہر جمعہ کو میں عرض کرتا ہوں، وہ بھی ایک روایت سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں ہے، ایک پورب میں ہے اور ایک پچھم میں ہے۔ جب کوئی شخص محبت کے ساتھ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر کے اپنے پر جھاڑتا ہے، جنت میں جو نہر ہے اس میں پھر وہ ڈبکی لگاتا ہے۔ اب پر کتنا بڑا ہے؟ ایک مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں ہے، یہ حد ہے پورب اور پچھم کا، اتنا بڑا پر ہے۔ ایک بکری اگر پانی میں ڈوب جائے اور وہ بدن جھاڑ دے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کتنے قطرات گرے ہیں۔ ایک چڑیا ڈوب کے نکلے تو اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور جس کا پر ہی مشرق اور مغرب میں ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص محبت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے، یاد رکھیے جملہ، ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ پر میں نے بتایا کہ مشرق اور مغرب میں، اور پھر جب وہ اس میں ڈبا کر کے پھر وہ پر جھاڑتا ہے غوطہ لگانے کے بعد، تو ہر قطرے پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، تو پتہ نہیں کتنے ہزار ارب اور کروڑ ہوتے ہوں گے۔ ٹھیک، اچھا اس پر پھر نقطہ سمجھاؤں آپ کو پیچھے لے جا کے۔ سرکار فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے ایک مرتبہ، کیا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بھی جو درود بھیجتا ہے، اب یہ غوطہ لگا کر کے پھر پر جھاڑتا ہے اور ہر قطرے سے فرشتہ اللہ پیدا فرماتا ہے۔ اب یہ جو فرشتے پیدا ہوئے ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیے کہ پھر وہ پر اتنا بڑا، پھر اس سے پتہ نہیں کتنے ہزار کروڑ جو ہے وہ قطرے گرتے ہوں گے، اور پھر پتہ نہیں کتنے ہزار کروڑ اللہ فرشتے پیدا کرتا ہوگا،
اب وہ جو فرشتے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، تو اب ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے محبت سے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تھا، تو یہ سارے فرشتے جو اس قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، اب وہ کئی ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد، وہ سارے فرشتے قیامت تک کے لیے اس درود پڑھنے والے کے لیے اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود پڑھتا ہے تو پتہ نہیں کتنے کروڑ فرشتے اس کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر قیامت تک کے لیے، اسی وقت نہیں، قیامت تک کے لیے وہ سارے فرشتے اس شخص کے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب بھی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ، میں اکثر سمجھا رہا ہوں کئی سالوں سے، کہ جتنا ہو سکے اپنی نسلوں میں یہ خوشبو پھیلا جاؤ، اپنی اولادوں میں، نسلوں میں یہ خوشبو پھیلا جاؤ کہ وہ درود پاک پڑھیں کثرت کے ساتھ، کیونکہ درود پاک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ میں ایک روایت عرض کر دیتا ہوں کہ درود پاک اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ضروری ہے۔ امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ قیامت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ حکم ہوگا کہ ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ جب کوئی تقریر سنتے ہیں یا بیان سنتے ہیں نا، تو سنتے ہیں کہ ہاں حکم ہوگا کہ ڈال دیا جائے، تو یہ بھی سوچا کرو کہ کہیں اس میں ہمارا نام نہ آ جائے۔ ہاں، جب اس طرح کی روایتیں سنا کرو پھر ڈرا کرو، پھر وہ خوف پیدا ہو نا، کہیں ان میں ہم بھی نہ شامل ہو، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، تو فیصلہ ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو المواہب اللدنیہ سے یہ روایت نقل کر رہا ہوں میں کہ اب اللہ ان کو دوزخ میں ڈالنے سے پہلے ان کے دل و دماغ سے ذکر مصطفیٰ بھلا دے گا، یعنی جس کے دل میں اور دماغ میں ذکر مصطفیٰ ہوگا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے، پھر بھلا دے گا۔ اب جب کچھ شامت اعمال کی بنیاد پہ کچھ سال جو ہے وہ اس میں رہے جہنم میں، اب نکالنا ہوا کہ اب ان کو جہنم سے نکالا جائے تو کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے یذکرہم ذکر النبی فیذکرونہ۔ اب یہ ہوا کہ پروسیجر یہ ہوا کہ اب انہیں نکال لیا جائے، تو کس طرح نکالا جائے گا؟ حدیث پاک میں ہے وہ ذکر مصطفیٰ شروع کر دیں گے، بس جیسے سرکار کا ذکر شروع کریں گے اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ محرومی ہے کہ طبیعت سے یا ذہن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نکل جائے، یہ محرومی ہے۔ تو درود پاک ایک ایسا راستہ ہے کہ ہمہ وقت حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے وہ محبت کے ساتھ اپنی بخشش کے لیے درود پاک پڑھ لیں اور پھر بات شروع کی جائے۔